السلام علیکم جی، ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول سرکش کی ایک اور نیو ایپیسوڈ، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کا دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ میرے ہر آنے والی نئی آڈیو آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ بغیر دیر کیے شروع کرتے ہیں ناول سرکش کا آغاز۔ میں نے ہال میں آ کر کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھا۔ طارق خان گیسٹ ہاؤس میں بیٹھے بیٹھے بٹن دبا دیا تھا اور گیٹ کھل رہا تھا۔ گیٹ پورا کھل چکا تھا تو ایک بڑی لینڈ کروزر اور نیلی مرسیڈیز آگے پیچھے ڈرائیو وے میں داخل ہوئیں۔ میرا ایک ملازم برآمدے میں ان کے استقبال کے لیے موجود تھا، انہیں ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ کافی ختم کر کے میں بھی ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ طویل و عریض ڈرائنگ روم میں بڑی رونق اور گہما گہمی سی دکھائی دینے لگی تھی۔ صوفوں پر وہ لوگ خوب چوڑے ہو کر بیٹھے تھے، بلکہ بعض تو تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ سگریٹوں اور سگار کے دھوئیں سے کمرہ بھر گیا تھا۔ ذرا سی دیر میں ہی کرسٹل کی بڑی بڑی فرانسیسی ایش ٹریز میں راکھ بکھری نظر آنے لگی۔ ملک ریاض راہی مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر آگے آیا اور یوں گرم جوشی سے گلے ملا جیسے میرا بڑا پرانا اور مدت کا بچھڑا ہوا دوست ہو۔ اس نے میری پیٹھ پر خوب تھپکیاں دیں، مصافحہ کیا، پھر اپنے ساتھ آنے والوں سے میرا تعارف کرانے لگا۔ بھائی، یہ ہیں اپنے چودھری صاحب جن کی میں تمہارے سامنے تعریفیں کر رہا تھا۔ ملک کے بڑے آدمی ہیں اور بڑے ہیرا آدمی ہیں، بڑے بندہ نواز ہیں، اپنے جگری یار ہیں، اور آگے چل کر یہ یاری اور بھی مضبوط ہوگی، لوہے کی طرح۔ ایک لمحے کے لیے وہ یوں میرے کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑا ہو گیا جیسے تصویر کھنچوا رہا ہو۔ اس کے ساتھ آنے والے سب لوگ باری باری اٹھ کر بڑی عقیدت اور احترام سے مجھ سے مصافحہ کرنے لگے، گویا کہ ملک ریاض راہی کی زبانی تعارف ہوتے ہی میں ان کی نظر میں بہت معتبر اور بزرگ ہستی بن گیا تھا۔ طارق خان نے درست کہا تھا، ان میں سے 4 آدمی شکلوں سے ڈاکو لگ رہے تھے۔ وہ چاروں ہی دراز کا چوڑے چکلے اور سانولے تھے۔ ان کے چہروں پر خشونت، کرختگی اور کھردرا پن تھا جسے وہ اس وقت مہذبانہ مسکراہٹوں میں چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں درندگی اور سرخی تھی، ان کے ہاتھ بھی کھردرے اور فولادی تھے۔ انہوں نے اپنی رائفلیں صوفہ کے ساتھ لگا دی تھی اور وہ ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیضوں میں تھے۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ان گولیوں کی پٹیاں ان کی قمیضوں کے نیچے ان کے جسموں سے لپٹی ہوئی ہیں۔ چاروں ہی الجھی سی گھنی داڑھیوں والے تھے۔ پکی عمر کا ایک شخص ان کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ ان کی ٹولی میں وہ سب سے نمایاں شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر کھردرا پن اور صفاقی دوسروں سے زیادہ تھی۔ ان میں سے 2 مختصر پگڑیاں بھی باندھے ہوئے تھے، باقی 2 ننگے سر تھے۔ ان کے بال لمبے تھے۔ سردار نے مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر بھی مجھے سلام کیا۔ سلام میرا سائی، سلام۔ اس کی آواز کسی کنویں میں گرانے والے بھیڑیے جیسے مشابہ تھی۔ وعلیکم السلام، میں نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، آپ نے اس شیر جوان کو پہچانا نہیں؟ ملک ریاض نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے پوچھا۔ کچھ ایسا ہی تھا جیسے میں ملک کی کسی انتہائی مشہور و معروف ہستی کو پہچاننے سے قاصر رہا ہوں۔ میں نے نفی سر ہلایا تو وہ بڑے پرجوش لہجے میں بولا، بھائی، اپنا نورو ماچھی ہے، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا ڈکیت۔ اس کے سر کے 10 لاکھ روپے کا انعام مقرر ہے حکومت کی طرف سے۔ یوں سمجھے کہ ہم 10 لاکھ کا چیک جیب میں ڈالے پھر رہے ہیں۔ اس نے کہکا لگایا۔ اس کے ساتھ خود نورو ماچھی بھی ہڑپا لگانے لگا۔ اس کی ہنسی بھی بھیڑیے کی گراہٹ سے ہی مشابہ تھی۔ ملک ریاض راہی گویا اس کے قابل فخر اور عظیم کارنامہ میں تفصیل جاری رکھتے ہوئے بولا، 46 تو قتل ہیں اس کے کھاتے میں، جن کی FIR درج نہیں ہو سکی، اور ان میں وہ 2 شامل نہیں ہیں۔ اب اس کے تینوں ساتھیوں نے کہکا لگایا اور ڈرائنگ روم میں ان کی آوازیں گونج کر رہ گئیں۔ اب مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے واقع کسی اخبار میں اشتہار پڑھا تھا جس میں نورو ماچھی کی زندہ یا مردہ حالت میں گرفتاری پر 10 لاکھ کے انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔ شاید میں نے کبھی اس قسم کی کوئی پوسٹر بھی کہیں چسپا دیکھا تھا، لیکن جہاں تک مجھے یاد تھا ان میں نورما ماچھی کی تصویر کافی مختلف معلوم ہو رہی تھی۔ وہ غالباً نورو کی جوانی کی تصویر تھی، پولیس کو شاید وہی میسر آ سکی تھی۔ بہرحال یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، اس قسم کے اشتہارات میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میرے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوا وہ شخص نورو ماچھی ہی تھا۔ اس کے ناک نقشے میں اس تصویر کی جھلک موجود تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اخبارات کے مطابق پورے صوبے کی پولیس جس کی تلاش میں تھی اور جس کے سر کے لیے 10 لاکھ روپے کی خطیر رقم کا انعام مقرر تھا، وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے اسلحے سمیت ایک معزز زمیندار اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ شہر کے نہ جانے کن بھری پوری شاہراہوں سے گزرتا ہوا ایک ممتاز شہری اور بزنس مین کے گھر آیا تھا، اور اب ڈرائنگ روم میں کھڑا کہکے لگا رہا تھا۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ جہاں بھی وہ پایا جاتا ہو، اس جگہ کے سوا باقی ہر جگہ پولیس اسے تلاش کرتی پھرتی ہو، جنگلوں، بیابانوں اور پہاڑوں میں اس کی گرفتاری کے لیے محاصرے کرتی ہو۔ بہت خوب، بہت خوب، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ صاحبان، آپ سب تشریف رکھیے۔ لفظ معزز پر میں نے زیادہ زور دیا۔ وہ پہلے کی طرح پھیل کر بیٹھ چکے تو میں نے پوچھا، آپ لوگ کیا کھانا پینا پسند کریں گے؟ ملک ریاض نے سب کی ترجمانی کا فریضہ انجام دیا۔ جس چیز کو دل چاہے منگوا لیجئے چودھری صاحب، ہمیں تو کسی چیز سے انکاری ہی نہیں ہے۔ کیوں نورو؟ باقی بالکل ٹھیک ہے، فرماندے ہو تم مینڈا سائیں۔ نورو ماچھی نے گراہٹ نما آواز میں جواب دیا، اور ساتھ ہی وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیے۔ میں نے ملازموں سے کہہ کر ان کی خاطر مدارت کا بندوبست کرایا
اس دوران خوش گپیوں، بلند آہنگ کہکوں اور ہنسی مذاق کا سلسلہ چلتا رہا۔ کھانے پینے کی چیزوں پر انہوں نے جنات کی طرح ہاتھ صاف کیا۔ اسی دوران ملک ریاض گپ شپ جاری رکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو میں نے سوچا نورو کو بھی ساتھ لے چلوں، آپ سے ملاقات ہی ہو جائے گی، بڑا کام کا آدمی ہے، آپ کو ایسے لوگوں سے میل ملاقات رکھنی چاہیے۔ میں بدستور مسکراتا رہا، میں ان کے انداز گفتگو سے بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ ملک ریاض نورو کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے بولا، بچہ ہے، اپنا بچہ بھی ہے، یار بھی ہے، تابع دار بھی ہے، آپ یوں سمجھیں بہت بڑے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے۔ یہ جو 3 جوان اس کے ساتھ ہیں نا، یوں سمجھ لیں یہ اس کی کابینہ ہے۔ لیکن آپ کا اور نورو کا ساتھ کیسے ہو گیا؟ میں نے ملامت سے پوچھا۔ بس کبھی کام کے لوگ ہمیں ڈھونڈ لیتے ہیں، کبھی ہم کام کے لوگوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، ملک ریاض شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ہمارا فلسفہ ہے کہ سب لوگ کے ساتھ بنا کر رکھو، اور سب لوگ جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے انہیں ہماری نصیحت یہی ہوتی ہے کہ ہم تم سے بنا کر رکھ رہے ہیں، تم بھی ہم سے بنا کر رکھو۔ نورو ماچھی کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کے کام آتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہمارے کام آتا ہے۔ یوں ہی مل جل کر چلنا چاہیے جی، اسی طرح زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے اور کام آسان، اور کام انسان کو بہت سارے کرنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام، اہم کام۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں نے گہری نظروں سے نورو ماچھی کا جائزہ لیتے ہوئے پرخیال لہجے میں کہا۔ وہ بھی زیر لب بلکہ زیر مونچھ مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ملک ریاض مزید بولا، 40 آدمی ہیں نورو کے گروہ میں، اور سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، ان میں للو پنجو کوئی نہیں۔ شاید وہ چاہ رہا تھا کہ نورو ماچھی کی اعلیٰ کوالیفیکیشنز کے بارے میں کوئی بات بتانے سے رہ نہ جائے۔ بہت خوب، میں نے کہا، پھر مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، نورو ماچھی صاحب، پولیس آپ کو گرفتار نہیں کرتی؟ میں تو سمجھتا تھا آپ کہیں جنگلوں، پہاڑوں، بیابانوں میں یا کسی نامعلوم مقام پر غار یا کھو میں چھپے بیٹھے ہوں گے۔ لمحہ بہ لمحہ پولیس کا گھیرا آپ کے گرد تنگ ہو رہا ہوگا، آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، درختوں سے کچے پھل توڑ کے کھاتے ہوں گے، جوڑوں سے پانی پیتے ہوں گے، دنیا سے آپ کا رابطہ کٹا ہوا ہوگا، لیکن آپ تو بڑی شان سے صاف ستھرے کپڑے پہنے بہترین قسم کی گاڑیوں میں بھرے پورے شہر میں معززین کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ نورو ماچھی نے اپنے مخصوص انداز میں کہکا لگایا۔ اس کے تاثرات کچھ ایسے ہی تھے جیسے کوئی بڑا دانشور کسی سادہ لو دیہاتی کی بات سن کر محظوظ ہو رہا ہو۔ میں نے اپنے چہرے پر حتی الامکان سادہ لو طاری رکھتے ہی کوشش کی۔ نورو ماچھی جھنکے دار اردو میں بولا، پولیس اپنا کام کرتی رہتی ہے، ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں میڈا سائی۔ کبھی کبھار گروہ کا کوئی ایک آدمی مارا جاتا ہے، وہ بھی اس وقت جب کوئی واردات بہت ہی سنگین ہو جائے۔ پولیس اپنی کارروائی ڈال دیتی ہے، تصویریں کھنچوا لیتی ہے، پریس کانفرنس وغیرہ کر لیتی ہیں، کچھ مال غنیمت آپس میں بانٹ لیتے ہیں، کچھ سامنے لے آتے ہیں، کچھ سرٹیفکیٹ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ان کا بھی دل پشوری ہو جاتا ہے۔ ہمارے کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، پولیس میں بھی اپنے آدمی موجود ہیں، اگر کوئی زیادہ خر دماغ افسر آ جاوے اور لمبی چوڑی کارروائی کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہم کو سب خبر ملتی رہتی ہے۔ ساڈی باغ بہاری نو کوئی فرق نہیں پیندا مینڈا سائی۔ ملک ریاض ہنس کر بولا، چودھری صاحب یہ تو جب اور جہاں چاہے چلا جاتا ہے، ملک سے باہر بھی چلا جاتا ہے، اپنے خاص لوگوں کے ہاں شادی بیاہ میں بھی شرکت کرتا ہے۔ واہ ملک صاحب، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، زمانہ واقعی بڑی ترقی کر گیا ہے، اس میں کیا شک ہے چودھری صاحب۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اب اصل کام بھی کر لیا جائے جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس نے اشارہ کیا اور اس کے ساتھ آنے والے ایک منشی ٹائپ آدمی نے جلدی سے ایک قیمتی بریف کیس کھول کر ایک بڑا سا سنہری لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ ملک ریاض نے وہ لفافہ دونوں ہاتھوں پر رکھ کر آگے بڑھ کر بڑے ادب سے میرے سامنے جھکتے ہوئے مجھے پیش کیا۔ اس پر میرا نام و پتہ اور جلی الفاظ میں لکھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے ملک صاحب؟ میں نے لفافہ کھولے بغیر پوچھا۔ دعوت نامہ ہے چودھری صاحب، اس نے واپس اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ کس تقریب کا؟ میں نے ابھی لفافہ نہیں کھولا تھا۔ بات یہ ہے چودھری صاحب، وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، بڑی منتوں مرادوں سے ہوا تھا، وہ بھی دوسری بیوی سے۔ پہلی بیوی سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، دوسری شادی کی تو اس کے بھی کئی سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے فرزند سے نوازا۔ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، اس سال اسے لندن میں بورڈنگ سکول میں داخلہ مل گیا ہے، بہت بڑا، بہت اونچے درجے کا سکول ہے جی، وزیروں، سفیروں اور شہزادوں کے بچے ہی پڑھتے ہیں وہاں جہاں میرے فرزند کو داخلہ ملا ہے۔ بس اس خوشی میں ہم نے اپنے شکر گڑھ والی حویلی میں ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا ہے۔ اوہو، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بیٹے کو لندن کے اسکول میں داخلہ ملنے پر جشن منایا جا رہا ہے؟ خیر، یہ تو ملک جیسے لوگوں کے لیے واقعی اعزاز کی بات ہے۔ دولت کی فراوانی ہو تو کام سے صحت یاب ہونے پر بھی جشن منایا جا سکتا ہے۔ اب میں نے کارڈ کھول کر دیکھا، وہ تقریباً 1 فٹ لمبا کارڈ تھا، لفافے کی طرح اس کا بھی رنگ طلائی تھا، اس پر نہ جانے کیا کیا لفاظی کی گئی تھی۔ خلاصہ بس یہی تھا کہ ایک تقریب مسرت کا اہتمام کیا گیا ہے، تاریخ دوسرے روز ہی کی تھی۔ مقام تقریب شکر گڑھ والی وہی حویلی تھی جو کبھی ملک اسلم حیات کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ اس کی ساری زمینوں اور حویلی وغیرہ کا مالک اب ملک ریاض ہی تھا۔ شکر گڑھ اور اس حویلی کی یاد آتے ہی ذہن میں یادوں کی ایک فلم سے چل پڑی۔ ایک لمحے کے لیے میں کھو سا گیا، پھر جھرجھری لے کر چونکا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، ملک صاحب میں معذرت چاہوں گا، تاریخ بہت قریب کی ہے، یعنی کل کی ہے۔
میرے بہت سی مصروفیات پہلے سے طے ہیں چودھری صاحب۔ مجھے احساس ہے کہ مجھے کارڈ پہنچانے میں تاخیر ہو گئی، لیکن ایسا صرف اس لیے ہوا کہ میں خود ذاتی طور پر کارڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا، اور میں بڑے مان سے آیا ہوں، یہی سوچ کر آیا ہوں کہ خود جا رہا ہوں تو چودھری صاحب ہاں کروا کے ہی آؤں گا۔ آپ میرا دل نہیں توڑ سکتے۔ لیکن ملک صاحب چھوڑیں جی، کاروباری مصروفیات تو چلتی ہی رہتی ہیں، ملتوی کرنا چاہے تو انسان ہر مصروفیت کو ملتوی کر سکتا ہے۔ آدمی زیادہ کاروباری بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی مصیبت ہو جاتی ہے، ہر مصروفیت کو سر پر سوار کر لیتا ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ تفریح کو بھی ضرور تھوڑی بہت اہمیت دیا کریں، اور پھر ہمارے جشن کوئی معمولی جشن نہیں ہوتے، لطف آ جائے گا، آپ کو مہینوں نشہ نہیں اترے گا، پوری رات جشن چلے گا، کھلے میدان میں مرغیاں اور بکرے روسٹ ہوں گے، شراب پانی کی طرح بہے گی، فلمی دنیا کے تمام ٹاپ کی ڈانسرز ہوں گی، بہت کھلا ڈلا ڈانس ہوگا، لمبی عیاشیاں ہوں گی، ہر طرح کی آزادیاں ہوں گی، ہم اس کے گھٹن زدہ فضاؤں سے دور ہوں گے، بہت بڑے بڑے لوگ وہاں جمع ہوں گے، نور و ماشی کے بھی خاص آدمی ہوں گے، آپ کی جان پہچان کی بہت سی بڑی بڑی مستیاں ہوں گی، طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی۔ لیکن ان میں تو میری دلچسپی کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کی دلچسپی کن چیزوں میں ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو مجھے خود بھی نہیں معلوم، میرا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کب کس چیز میں دلچسپی لینے لگوں، میں نے کہا۔ بس تو پھر آپ چلنے کی حامی بھریں، وہاں پہنچتے ہی آپ کی دلچسپی شروع ہو جائے گی، اور آپ اپنے اس فیصلے پر خوش ہوں گے اور پچھتائیں گے نہیں، یہ نہیں سوچیں گے کہ کیا یار اتنی دور زمینوں پر جا کر وقت ضائع کیا۔ بس اب میں انکار نہیں سنوں گا، یوں سمجھیں کہ یہ تقریب تو ہے ہی آپ کے اعزاز میں، آپ ہی نہ ہوئے تو تقریب کا کیا لطف رہے گا۔ میں کل دن چڑھے آپ کو لینے کے لیے گاڑی بھیج دوں گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ محض ایک مختصر سفر کے دوران اتفاقاً مل جانے والا یہ شخص مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے، تقریباً کمبل ہی ہوا جا رہا ہے۔ دوسری طرف شکر گڑھ کے گلی کوچوں کی یادیں بھی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ بالآخر میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے ملک صاحب، لیکن میں اپنی ہی گاڑی میں چلوں گا، آپ صرف ویسے ہی ساتھ چلنے کے لیے اپنی گاڑی بھی بھجوا دیجیے گا، بہت مدتیں ہو گئی ہیں مجھے ان راستوں پر گئے ہوئے، ذرا رہنمائی رہے گی، یہ تو اچھا رہے گا۔ ضرور چودھری صاحب، اعتگالی کوئی نہیں، دل خوش کر دیا آپ نے۔ وہ اٹھ کر پرجوش انداز میں مجھ سے مصافحہ کرنے لگا، اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ملک ریاض راہی نے دوسرے روز وعدے کے مطابق مجھے لینے کے لیے گاڑی بھیج دی، لیکن میں اپنی ہی گاڑی میں روانہ ہوا۔ ملک کی بھیجی ہوئی گاڑی پائلٹ کے طور پر میرے آگے آگے چلتی رہی۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے میں نے ٹونی کو فون کر کے کچھ ضروری ہدایات دے دی تھی۔ ملک ریاض کی بھیجی ہوئی گاڑی میں 3 آدمی تھے، ان میں سے 2 رائفل بردار تھے۔ ہم شام کے قریب شکر گڑھ پہنچے۔ قصبوں اور دیہات میں ویسے بھی کچھ پہلے ہی شام ہو جاتی ہے۔ مجھے وہاں قدرے ویرانی کا احساس ہوا۔ قصبہ تقریباً ویسے کا ویسے ہی تھا جیسا کہ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ شاید کچھ تبدیلیاں آئی بھی ہوں، لیکن مجھے ان کا احساس نہیں ہو سکا، کیونکہ میں قصبے کو صحیح طور پر دیکھ ہی نہیں سکا تھا۔ ملک ریاض کی حویلی جو کبھی ملک اسلم کی ہوا کرتی تھی، اس تک پہنچنے کے لیے قصبے کے گلی کوچوں سے گزرنے کی ضرورت نہیں۔ قصبے کے بہت دور کھلے میدان میں بالکل الگ تھلگ آج بھی اسی طرح نخوت سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے آس پاس اب بھی کسی قسم کی تعمیرات کا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ کچھ دور صرف ان لوگوں کے چند نیم پختہ مکانات موجود تھے، جو بطور خاص صرف حویلی میں ہی مختلف خدمات انجام دیتے تھے۔ حویلی اپنے طور عرض و شان اور شکوے کے لحاظ سے کسی قلعے سے کم نہیں تھی۔ ملک اسلم اپنے زمانے میں اتنا بڑا ذمہ دار نہیں تھا جتنی بڑی اور پر شکوہ اس کی حویلی نظر آتی تھی۔ شاید اس کا شوق تھا یا اس نے جان بوجھ کر اتنی لمبی چوڑی حویلی بنوائی تھی۔ اس میں مصلحت بھی کار فرما ہو سکتی تھی۔ اس قسم کی حویلی سے زمیندار کی شخصیت اور اس کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بھاری بھرکم معلوم ہونے لگتی تھی۔ اس کا رعب و داب اور اس کے خاندانی پس منظر کا تاثر کچھ اور گہرا ہو جاتا تھا۔ اب دولت کے ریل پیل کے اعتبار سے ملک ریاض کا زمانہ تو اور بھی بہتر تھا۔ اس نے یقیناً محسوس کر لیا تھا کہ اس دور افتادہ مقام پر واقع یہ حویلی ایک عمدہ جائیداد تھی۔ اس کے فائدے اپنی جگہ تھے۔ اس نے اپنی پرانی چیز کو کہنگی اور خستہ حالی کا شکار نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے اسے اور بھی بہتر بنایا تھا، اس پر اور بھی روپیہ خرچ کیا تھا۔ اتنے برس بعد وہ پرانی اور شکستہ حال نظر آنے کی بجائے پہلے سے زیادہ خوبصورت اور چمکتی دمکتی اور شاندار نظر آ رہی تھی۔ اب تو ویسے بھی یہاں ہر آسائش میسر تھی، کم از کم ملک ریاض کو تو میسر تھی نا۔ بالائی کمروں کی دیواروں سے ایئر کنڈیشن جھانکتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت تو رنگین بتیوں کی جھالروں سے دور دیوار پر چراغاں بھی کیا گیا تھا، وہی چراغاں جس میں کوئی چراغ استعمال نہیں ہوتا۔ قصبے کے قریب سے گزرتے وقت مجھے قدرے ویرانی کا احساس ہوا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے ایک اداس شام اپنے تاریک بازو پھیلائے دھیرے دھیرے قصبے میں اتر رہی ہے۔ کہیں کہیں آوارہ کتے بھی تھکے تھکے اندازوں میں گردن جھکائے ادھر ادھر آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن یہاں حویلی اور اس کے گرد و رواں میں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ یہ غربت کے سمندر میں دولت کا جزیرہ تھا۔ شہروں یا دیہات، بستیاں ہوں یا ویرانے، یہ جزیرے ہر جگہ نظر آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، ویرانوں میں بھی نظر آ جاتے ہیں۔ غریب آدمی شکار کھیلنے کا شوق رکھتا ہے، مگر زندگی کی کشاکش اسے فرصت نہیں دیتی۔ کبھی کھینچتان کر کوئی زیادہ ہی شوقین مزاج قسم کا غریب اگر وقت نکال ہی لیتا ہے
تو زیادہ سے زیادہ ایک سستی سی ہنسی کے لے کر کسی نہر یا جھیل میں ڈور ڈال کر قسمت پر تکیہ کر کے مچھلی پھنسنے کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اور اونگتا رہتا ہے کہ کبھی دولت مندوں کو شکار پر جاتے دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا ویرانوں میں دولت کے جزیرے کس طرح نمودار ہوتے ہیں۔ حویلی کے قریب بڑی بڑی کاروں کی قطاریں موجود تھی، کافی لوگ مجھ سے پہلے پہنچ چکے تھے، ہماری گاڑیاں بھی جا کر ایک قطار میں لگ گئی۔ ملک ریاض نے اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ باہر آ کر میرا استقبال کیا۔ وہ اس طرح اپنے مخصوص انداز میں مجھ سے ملا جیسے برسوں سے بچھڑا ہوا میرا عزیز ترین دوست تھا۔ میدان میں جا بجا اینٹوں کے عارضی چولہوں پر دیگیں چڑھی ہوئی تھیں، کئی جگہوں پر الاؤ دہکا کر باربیکیو کے انتظامات کیے جا رہے تھے۔ 20 آدمی تن ہی سے مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ آثار بتا رہے تھے کہ ملک ریاض کا دعویٰ درست تھا، جنگل میں منگل کا ساز سماں پیدا کرنے کی تیاری جاری تھی۔ ملک بڑی ہی عاجزی بڑی ہی ممنوعیت سے بولا، چودھری صاحب میں بتا نہیں سکتا کہ آپ کی آمد کی مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ آپ نے یہاں تشریف لا کر میری عزت بڑھائی ہے، میرا مان بڑھایا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ نے مروت میں آ کر وعدہ تو کر لیا ہے، لیکن شاید بعد میں آپ کا ارادہ بدل نہ جائے۔ میری لغت میں وعدہ خلافی کا لفظ نہیں ہے ملک صاحب، میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ میں یہاں تو وعدہ کرتا نہیں، کر لیتا ہوں تو اسے نبھانے کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ جوان مردوں کی یہی شان ہوتی ہے چودھری صاحب، اس نے میرا ہاتھ تھام کر اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ اندر پہنچ کر میں نے دیکھا حویلی کی ساخت میں خاصی تبدیلیاں آ چکی تھی، کئی اضافے کیے گئے تھے، جدید تقاضوں کے مطابق تزئین و آرائش کی گئی تھی۔ وہ کھلا صحن جو پہلے میدان کی طرح پھیلا ہوا تھا اب اتنا کھلا نہیں رہا تھا، اس کا کچھ حصہ بھی تعمیر میں چلا گیا تھا، اوپر کی منزل بھی کچھ نئی تعمیرات نظر آ رہی تھی۔ صحن کا جو حصہ اب بھی کھلا تھا اس میں شامیانے لگے ہوئے تھے، کچھ لوگ وہاں موجود تھے، لیکن سامنے حال کا دروازہ کھلا تھا، کچھ لوگ وہاں نظر آ رہے تھے اور ہر طرف رنگوں، روشنیوں اور خوشبوؤں کا سیلاب تھا۔ ادھر سے ادھر کچھ خواتین کے رنگین پیراہن بھی لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ملک ریاض نے پہلے مجھے شامیانے میں لے جا کر کرسیوں پر بکھرے ہوئے لوگوں سے ملوانا شروع کیا۔ وہ واقعی مجھے اس اہتمام و احترام سے لوگوں کے سامنے لے جا رہا تھا جیسے میں ہی اس جشن کا مہمان خصوصی ہوں، جیسے واقعی میرے ہی اعزاز میں سب کچھ ہو رہا ہو۔ وہاں میرے جانے پہچانے کئی بڑے صنعت کار، تاجر اور بزنس مین موجود تھے۔ ان میں ایک تو بارش حاجی صاحب بھی موجود تھے، جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ اس قسم کے جشن ہائے عیش کشی یا دوسری لغویات کے قریب بھی نہیں بھٹکتے ہوں گے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ چھیپے بھی دکھائی دے رہے تھے، بہت خوش نظر آ رہے تھے، ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، چہک رہے تھے۔ کئی ایسے بڑے بیوروکریٹ بھی موجود تھے جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا تھا اور سرکاری مشینری میں ان کی اہمیت سے بھی واقف تھا۔ ان میں سے بعض تو اسی طرح کچھ ریزرو نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے جس طرح دفتروں میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن بعض اس طرح کھل کر ہنس بول رہے تھے جیسے مدت بعد اپنے آپ گھٹن سے آزاد محسوس کر رہے ہوں۔ نور و ماچھی بھی وہاں موجود تھا اور اسے دیکھ کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں تھا، پولیس مقابلوں اور ڈاکوں کے بعد جنگل میں جا کر چھپنے والا، دیہاتوں میں دہشت پھیلانے والا، بستیوں کا تاراج کرنے والا، گھروں کو نظر آتش کرنے والا اور ہنستے بستے مکانوں کو پل بھر میں ویران کر دینے والا نور و ماچھی 3 پیس سوٹ میں چھاتی چوڑی کیے میرے سامنے کھڑا اپنے مخصوص نیم مخمور اور متکبر سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کا سوٹ گو کہ اس کے جسم پر بہت ڈھیلا تھا، ممکن ہے ناپ دے کر نہ سلوایا گیا ہو، یا پھر شاید اپنی ضروریات کے تحت اس نے جان بوجھ کر سوٹ اتنا ڈھیلا رکھوایا ہو، کیونکہ اس کے کوٹ کے نیچے پتلون کی بیلٹ کے ساتھ گولیوں کی پیٹی اور دونوں طرف 2 ریوالوروں کی موجودگی کا احساس تو مجھے بھی ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ بھی اس کا سوٹ ڈھیلا ڈھالا ہونے کی وجہ سے اور نہ جانے کس چیز کے پردہ داری میں استعمال ہو رہا تھا۔ بہرحال ایک نامی گرامی ڈاکو کو 3 پیس سوٹ میں سرکاری اور غیر سرکاری معززین شہر کے درمیان دیکھنا میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ 8-10 ڈاکو اس کے ساتھ تھے، وہ بھی معززانہ لباسوں میں تھے، لیکن شکلوں سے بہرحال ڈاکو ہی دکھائی دے رہے تھے۔ انسانی کردار کے بارے میں ذرا سا بھی شعور رکھنے والا آدمی گہری نظر سے انہیں دیکھ کر ان کی اصلیت کا اندازہ لگا سکتا تھا، لیکن مجھے یوں لگا جیسے وہاں موجود سب لوگوں نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یا پھر شاید وہ انہیں اپنے ہی جیسے انسانوں میں حلقے میں شمار کر رہے تھے، اور اعمال کے لحاظ سے شاید یہ بات کافی حد تک درست بھی تھی۔ ان میں سے 2 کے پاس تو ہلکی سی مشین گنیں تھیں، وہ شامیانے میں حویلی کے دروازے کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ وہ ڈاکوؤں سائے کی طرح نور و ماچھی کے ساتھ تھے، آٹومیٹک رائفلیں ان کے کندھوں سے لگی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت اپنے سردار کے باڈی گارڈ کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عقاب کی آنکھوں کی چمک تھی اور وہ مستربانہ انداز میں مسلسل ہر چہرے و ہر گوشے کا جائزہ لے رہے تھے۔ نور و ماچھی خود کچھ ایسا چوکنا نظر نہیں آ رہا تھا، وہ دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈالے بے فکری سے کھڑا تھا۔ اس کے باقی ساتھی بھی حسب توفیق اسلحہ اٹھائے ہوئے یا اپنے ڈھیلے ڈھالے لباسوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ ملک ریاض نے باتوں میں مجھے بتایا کہ نور و ماچھی کے گروہ کے باقی آدمی کچھ فاصلہ چھوڑ کر حویلی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے ہوئے ہیں، مختلف مقامات پر تعینات تھے کہ کسی کی نظر میں نہ آ سکے۔ ان بیچاروں کو یہاں کے رونق میلے سے لطف اندوز ہونے دیتے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، انہیں ادھر کیوں لٹکا رکھا ہے؟ کیا کسی کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے؟ نہ چودھری صاحب، ملک ریاض بے پرواہی کے ساتھ ہاتھ ہلا کر بولا،
इस इलाके में किसकी मजाल के हमारी तरफ आंख उठाकर देखे। हमला करने वालों ने अपनी नस्लों का नाम निशान मिटवाना है। मैंने दूर ही से सरकारी मुलाजमों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वैसे भी सरकार तो खुद यहाँ मौजूद है, डाकुओं पर और इन पर भला कौन हमला कर सकता है। ठीक कहा आपने चौधरी साहब। मलक रियाज मुस्कुराते हुए बोला, हम अपना काम पक्का रखते हैं, हमारे दरबार में सभी हाजिरी देते हैं, सरकार भी, डाकू भी, और यहाँ कोई एक दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यहाँ सब अपने अपने मामलात निपटाने के लिए और साथ साथ शुगल मेले के लिए आते हैं, एक दूसरे के लिए उलझने खड़ी करने की गर्ज नहीं। बहरहाल हम चारों तरफ अपने आदमी इसलिए लगा देते हैं कि हमारी मर्ज़ी के बगैर इलाके में परिंदा भी ना पर मार सके। एहतियात अच्छी चीज़ है, हमारी ताकत, रौब और दबदबा अपनी जगह है, लेकिन रकाबतों, दुश्मनी और हसद के सिलसिले तो चलते रहते हैं ना। क्या पता कब कोई पागल का पुत्र अपने दिमाग में कोई खन्नास लेकर इधर का रुख कर ले। हाँ, ये बात तो है, मैंने धीमे लहजे में कहा। इसके चेहरे की तरफ देखते हुए मेरा जहन एक बार फिर पागल सोचों के सहरा में भटकने लगा था। कितना एतमाद था इसके लहजे में। अभी वो मुल्क का कोई भी बहुत ही मारूफ और काबिल ज़िक्र ज़िम्मेदार नहीं था। इसके बावजूद इसका अंदाज़ गुफ्तगू कुछ ऐसा था जैसे ये इसकी एक अलहदा सल्तनत थी जहाँ इसका फरमान चलता था। इसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता था। इसका हुक्म ही यहाँ का कानून था। मुल्क में इसी के कबील के इससे भी कहीं बड़ी ना जाने कैसी कैसी तोप चीज़ें भरी पड़ी थी। इन सब की अपनी अपनी अलग बादशाहतें थी, जहाँ इनके नाम का सिक्का चलता था, जहाँ इनके मुँह से निकलते हुए अल्फाज कानून का दर्जा रखते थे। कभी कभी मैं हैरत से सोचा करता था कि आखिर ताकत और इंसाफ का असल मरकज़ है कहाँ। डांसर भी आ चुकी थी। मलक रियाज ने मुझे ख्यालात की दुनिया से बाहर खींचते हुए कहा, ऊपर कमरों में ठहरी हुई आराम कर रही थी ताकि अपनी रात भर की खिदमत के लिए ताज़ा दम हो सकें। कुछ फिल्मी कॉमेडियन भी हैं, बता रहे थे कि वो बड़े अच्छे आइटम तैयार करके आए हैं। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से वो बोला, आप भी चाहें तो आराम कर लें, ऊपर आपके लिए भी एक कमरा खाली है, आप भी सफ़र करके आए हैं। मैं हंस दिया। अब ऐसा भी कोई दुश्वार गुजार सफ़र नहीं था कि आराम की ज़रूरत महसूस होने लगे। आप अपने हम पेशा और हम मर्तबा आदमियों की तरह आराम तलब नहीं हैं चौधरी साहब। वो तनकीदी नज़रों से मेरा जायज़ा लेते हुए बोला, सख्त जान भी मालूम होते हैं, आप कुछ मुख्तलिफ आदमी हैं। शायद आप ठीक ही कह रहे हो। मैं खुद अपने बारे में कोई राय ज़ाहिर करना पसंद नहीं करता। आप तो आपसे मुलाकातें शुरू हुई हैं, अगर ये मुलाकातें जारी रहीं तो आप मेरा तज़किया करते रहिएगा और मुझे मेरे बारे में आगाह करते रहिएगा। मुलाकातें हैं तो सब अब यकीनन जारी रहेंगी और ताल्लुक़ भी बहुत मजबूत होगा। वो वसूख से बोला, आप ये बात इतने वसूख से क्यों कह रहे हैं मलक साहब? मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से पूछा। मैं उम्र में आपसे काफ़ी बड़ा हूँ चौधरी साहब, मैं दुनिया देखी है, मुझे मालूम है किन इंसानों के साथ कौन सी चीज़ें ताल्लुकात को मजबूत बनाती हैं। वो एतमाद से बोला, मैं कहना चाहता था मुमकिन है आपके तमाम अंदाज़े गलत हों मलक साहब, लेकिन मैं खामोश रहा। मैं अभी देखना चाहता था कि ये शख्स दर हकीकत किन रास्तों का मुसाफिर था और मुझे कहाँ ले जाने की फ़िक्र में था। चंद लम्हे बाद वो मुझसे माजरत करके दूसरे मेहमानों से बातचीत करने चला गया। मैं टहलने के से अंदाज में शामियाने से बाहर आ गया। मेहमानों में हल्की फुल्की ड्रिंक्स चल रही थी। बावर्दी बहरे मुस्तैदी से तमाम लवाजमत उठाए फिर रहे थे। मेहमान अभी मूड बना रहे थे। एक वेटर ट्रे में सजी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें लिए मेरे पास भी रुका। मैंने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास लेने पर इक्तफ़ा किया और ज़रा तन्हाई की तलाश में एक गोशे की तरफ चल दिया। हवेली के सैन का फ़र्श किसी ज़माने में आम सीमेंट का हुआ करता था, अब मार्बल के खूबसूरत टाइल्स का था। एक तरफ रिवाल्वर के साथ एक पुख्ता चबूतरा हुआ करता था। मलक असलम के यहाँ जब कभी किसी सिलसिले में मज़ारे काफ़ी तादाद में जमा हो जाते थे तो इनसे बातें करने के लिए वो इस चबूतरे पर आ बैठता था। कालीन और गाँव तकिया वहाँ मौजूद रहते थे। अब इस चबूतरे की जगह मूलिया तर्ज की एक छोटी सी बारादरी नुमा चीज़ तामीर की गई थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कालीन इसमें भी बिछा हुआ था, गाँव तकिए लगे हुए थे। मैं इसके एक सतून के सहारे खड़ा हो गया और माजी की धुंधली धुंधली परछाइयाँ मेरी आंखों में उतरने लगी। यही जगह थी, हाँ बिल्कुल यही जगह थी जहाँ एक गंदी सी चारपाई पर मेरे बाप के खून में लिथरी हुई लाश लाक रखी गई थी। मलक असलम ने जो कुछ कहा था, हजूम का जो रद्द अमल था, थानेदार ने मुझसे जो सलूक किया था, वो सब बनाजिर, वो सब बातें मेरे जहन पर नक्श थीं। इस दिन की सोगवारी मुझे नहीं भूली थी। कैसा साइबान मेरे सर से हट गया था और मैंने ख़ुद को कैसा बेअमा महसूस किया था। नौजवानी और नौखेज़ी के दौर का वो ज़ख़म मुंदमिल हो चुका था, लेकिन दिल से इसकी कसक नहीं गई थी। अब भी माजी का कोई हवाला सामने आ जाता था तो वो कसक जाग उठती थी। इस साहने के बाद मतलब असलम के बेटे कैसर के दौर में एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे कैदी की हैसियत से हवेली में लाया गया था। ये बात तो ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी। बहुत हंगामा रहा था इस हवेली का। थोड़ा सा हिस्सा मानमंद हो गया था, लेकिन अब वो न सिर्फ मुरम्मत हो चुका था बल्कि पहले से बेहतर हालत में था। मेरे ज़हन पर इस वाक़े की खराशें बहरहाल आज भी मौजूद थी, लेकिन अब मलक कैसर इस दुनिया में मौजूद नहीं था। वक्त ने ये अजीब करवट ली थी। आज इसी हवेली में मुझे सदर एहतराम और इसरार में इस महफिल में दर्द व निशात में मदूक किया गया था। जहरीली यादों के ज़ख़म कसक देने लगे तो दिल ने कहा कि मुझे इस जगह ऐसी महफिल में रुकना नहीं चाहिए। जिस जगह से इतनी बदसूरत यादें व बसना थी, वहाँ मैं किसी खूबसूरती, किसी लम्हे नशात से क्यों कर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता हूँ। लेकिन अब वापस जाना भी बहुत अजीब लगता था। मलक रियाज राह में हायल था, मुरव्वत की जंजीर पैरों में थी। मैं वहीं खड़ा अपनी सोचों, अपने महसूसात से उलझता रहा। शाम का अंधेरा गहरा हुआ तो बाकायदा पीने पिलाने का दौर चलने लगा
ولایتی سسکی وغیرہ کے کریٹوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا۔ ادھر کھلے میدان سے ہوا کے ساتھ کھانوں وغیرہ کے اشتہا انگیز خوشبوئیں بھی آنے لگی تھیں۔ شامیانوں میں ایک سرے پر بہت عمدہ سٹیج بھی لگایا گیا تھا، مائک وغیرہ بھی موجود تھے۔ فی الحال ایک غیر معروف سا کامیڈین دن ون مین شو پیش کر رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کے چٹکلوں سے محسوس ہو رہے تھے اور کچھ آپس میں گپ شپ میں لگے ہوئے تھے۔ شراب واقع وہاں پانی کی طرح لنڈھائی جا رہی تھی۔ پینے پلانے کا دور کچھ زیادہ ہی تول کھینچ گیا۔ میرا خیال ہے وہاں صرف 3-4 ہی آدمی ایسے تھے جو نہیں پی رہے تھے، ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ کئی مہمان ابھی سے نشے میں بدمست دکھائی دینے لگے تھے۔ ڈاکوؤں میں ویسے ایک آدھ بدہوش دکھائی دینے لگا تھا۔ نورو ماچھی بھی پی رہا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ ہاتھ روک کر پی رہا تھا، البتہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں روک رہا تھا۔ آج کی رات شاید سب آزاد تھے۔ ڈاکوؤں نے بھی شاید اپنا ڈسپلن اور پابندیاں بالائے طاق رکھ دیں۔ شہروں اور جنگلوں دونوں جگہوں کے ڈاکو ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے۔ اسٹیج پر اس دوران صرف کامیڈی کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے وہاں فلمی دنیا کے 2-3 ابھرتے ہوئے ایک آدھا نامور کامیڈین بھی دیکھا۔ حاضرین اب ان کے آئٹم سے محظوظ ہو رہے تھے، بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ باہر آگ پر تیتر، ہرن اور مرغابیوں وغیرہ کا گوشت بھونا جا رہا تھا۔ ہوا کے دوش پر اشتہا انگیز خوشبوؤں کا سفر تیز تر ہو گیا تھا۔ پھر کھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صحن میں رکھی ہوئی میزوں اور اسٹینڈ وغیرہ پر ڈشیں لا کر رکھی جا رہی تھی اور ویٹر بھی مہمانوں کے درمیان چکرا رہے تھے۔ سرو کرنے کا انتظام کچھ ایسا تھا کہ ہر مہمان کو ذرا سا ادھر ادھر پھر کر یا اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنی پسند کی ہر چیز میسر آ جائے۔ ہر چیز وافر مقدار میں تھی اور آگ سے اتار کر تازہ تازہ لائی جا رہی تھی۔ ہر برتن سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ کھانے کا انتظام عمدہ تھا اور کھانے کے سبھی شوقین معلوم ہوتے تھے۔ زندگی میں نہ جانے کیا کچھ کھا گئے تھے۔ اسی دوران کھانے میں شریک ہونے کے لیے اوپر کی منزل سے خواتین بھی قطار در قطار اتر آئیں۔ ان میں سے 4 تو واقعی فلم انڈسٹری کی ٹاپ کی ڈانسرز تھیں، بلکہ اب تو وہ ہیرن بننے کے عمل سے گزر رہی تھیں۔ وہ ڈانسر لڑکیاں ایسی تھیں جو اکا دکا فلموں میں کاسٹ ہوتی تھیں۔ یہ وہ چہرے تھے جنہیں میں پہچان سکا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بھی مجھے پہچانتی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ملک ریاض مجھے ان سے متعارف کرانے کے لیے ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا۔ میں جلد ہی سے مہمانوں کے ہجوم میں ایک طرف ہو گیا اور پھر یوں ادھر ادھر ہونے لگا کہ ملک مجھے تلاش نہ کر سکے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ فلمی لڑکیاں مجھے اس محفل میں دیکھیں۔ ریاض غالباً میری طرف سے مایوس ہو کر دوسرے خاص لوگوں کو ان سے ملوانے لگا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر نپی تلی پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائے سب سے انکساری سے مل رہی تھی، آداب بجا لا رہی تھی، ان کے اچھے برے جملوں پر ہنس رہی تھی۔ لڑکیاں بری نہیں تھیں، تقریباً سبھی قبول صورت تھیں، بلکہ ان میں تیزی سے ابھرتی ہوئی ایک نئی لڑکی افروز کو تو خوبصورت لڑکیوں میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک خوشگوار قسم کی تازگی تھی۔ شکل و صورت سے قطع نظر ان کی شخصیتوں میں ذرا دوسری ہی قسم کی کشش تھی، اور پھر ان کا تعلق شو بزنس سے تھا۔ یہ دم چھلا ساتھ لگ جانے کے بعد لڑکیوں میں عام لوگوں کی ایک اور ہی طرح کا گلیمر، ایک اور ہی طرح کی کشش محسوس ہونے لگتی ہے، جو در حقیقت صرف تصوراتی ہوتی ہے۔ ان کے قریب آتے وقت سب کی باتیں پھیلی جا رہی تھی۔ لڑکیاں صرف وہ 6 نہیں 20 تھیں، باقی معلوم نہیں کون تھیں، کہاں سے آئی تھیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہیں دیکھ کر ان کا پس منظر جاننا کچھ ایسا زیادہ مشکل بھی نہیں تھا۔ سب نے اس محفل میں آنے کے لیے بہت ہی اہتمام کیا تھا۔ لباس اور میک اپ کے معاملے میں گویا سب ایک دوسرے کو شکست دینے پر تلی ہوئی تھی۔ ان کی آمد سے ہی در حقیقت وہاں رنگ، خوبصورتیاں اور خوشبوئیں بکھری تھیں۔ وہ سب میں گھل مل گئی تھیں۔ اس کام میں وہ یقیناً ماہر تھیں۔ جو بھی ان کے قریب ہوتا تھا وہ اس کے سامنے بچ جاتی تھی۔ انہیں معلوم تھا وہاں کوئی بھی آدمی معمولی نہیں تھا۔ مترنم اور گنجیلے مخمور کہہ کے ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے۔ لڑکھڑاتی زبانوں کے فکر ایک دوسرے میں الجھ رہے تھے۔ کھانے کے بعد شامیانوں سے کرسیاں وغیرہ نکال دی گئیں اور فرشی نشست کا اہتمام کر دیا گیا۔ قالینوں پر چاندنیاں بچھ گئیں، گاؤ تکیے لگ گئے، سازندوں نے اپنی جگہ سنبھال لی اور پھر مجروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجروں میں بھی کچھ ویرائٹی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پہلے ایک لڑکی نے روایتی انداز میں مغلیہ لباس میں غزل گاتے ہوئے کلاسیکی رقص کیا۔ اس کے فوراً بعد موسیقی نے پلٹا کھایا اور مغربی دھن پر ایک لڑکی خالصتاً مغربی لباس میں میدان میں آگ کو دی۔ اس کے رقص نے گویا حاضرین کے پہلے سے گرمائے ہوئے لہو میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد ایک عجیب ہی تجربہ کیا گیا۔ مشرق اور مغرب کا آمیز تیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ قدامت اور جدت کو ایک دوسرے میں مدغم کر دیا گیا۔ موسیقی مشرقی ہی تھی اور اس پر گائی بھی جا رہی تھی غزل، لیکن لڑکیاں 2 رقص کر رہی تھیں، ایک مشرقی اور سیمی کلاسیکل، دوسری خالصتاً مغربی رقص اور اس دھن پر پیش کر رہی تھی۔ حاضرین دیوانے ہوئے جا رہے تھے، داد و تحسین کے نعرے بلند ہو رہے تھے، نوٹ لٹائے جا رہے تھے، نہ جانے کس انداز سے رقاصاؤں پر نچھاور کیے جا رہے تھے اور اس بہانے عجیب حرکتیں کی جا رہی تھیں۔ لڑکیاں ہنستے ہونٹوں، گرم جوش مسکراہٹوں اور سرد نگاہوں کے ساتھ سب کچھ سہ رہی تھی۔ وہ تو کٹ پتلیاں تھیں، مشینیں تھیں، مقناطیس تھیں، جیبوں سے نوٹ نکل کر ان کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ ہر لڑکی کی نائکا نوٹ سمیٹنے کی مشین تھی۔ پینے پلانے کا دور اب بھی چل رہا تھا۔ جن کو طلب تھی یا جن کا ظرف ابھی ساتھ دے رہا تھا وہ اب بھی پی رہے تھے۔ بعض کا ظرف ساتھ نہیں دے رہا تھا مگر وہ بھی پی رہے تھے اور آپے سے باہر تھے۔ کبھی اٹھ کر لڑکھڑانے قدموں سے کسی رقاصہ کے ساتھ ہمر کس بننے کی کوشش کرتے تھے اور کبھی اکیلے ہی جھوننے لگتے تھے۔ چند ہمیں بعد گرتے پڑتے اپنی جگہ پر واپس آ جاتے تھے۔
دوسرے ان کی حرکتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ آج کی رات ہر چیز سے محظوظ ہونے کی رات تھی، بعض صرف زیر لب مسکرانے پر اکتفا کرتے تھے۔